سورہ نساء میں بیان فرمائے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 135 سے اللہ تعالی یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، فرمایا کہ انصاف پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے والے بن جاؤ اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، چاہے وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ أَوِ الْوَالِدَيْنِ، چاہے وہ گواہی تمہارے والدین کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ والأقربین، چاہے وہ گواہی تمہارے قرابت دار رشتہ داروں کے ہی خلاف کیوں نہ ہو۔ ان یکن غنیا او فقیرا، تم جس کے خلاف گواہی دو چاہے وہ کوئی امیر ہو یا غریب ہو، جس بھی معاملے میں جب بھی گواہی دو تو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے سچی گواہی دو، انصاف پر مبنی گواہی دو۔ چاہے اب اس سچی گواہی سے تمہیں خود کو نقصان پہنچ رہا ہو، یعنی اپنے نفس تمہارے اپنے خود کے خلاف وہ گواہی کیوں نہ جا رہی ہو، یہ چاہے تو تمہارے والدین کے ہی خلاف وہ گواہی کیوں نہ ہو، یا کوئی بہت ہی زیادہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب گواہی دو کسی بھی معاملے میں تو انصاف پر مبنی دو، انصاف پر۔ یہ نہیں کہ اگر کوئی اپنے مفاد والا معاملہ ہو، اپنا ذاتی کوئی سلسلہ ہو تو اس میں درگزری والا اپنا سمجھ کر اپنے تعلق والے کے ساتھ رعایت کرتے ہوئے جھوٹی گواہی دو۔ اچھا، گواہی جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ کسی جج یا منصف کے سامنے جا کر عدالت میں کسی کے خلاف یا کسی کے حق میں گواہی دو۔ گواہی صرف اس چیز کا نام نہیں، یہ ایک گواہی کی صورت ہے، لیکن گواہی صرف اسی پر موقوف نہیں ہے۔ گواہی انسان کی زندگی کے بہت سارے معاملات میں انسان ایک دوسرے کے خلاف دیتا ہے یا ایک دوسرے کے حق میں دیتا ہے۔ اور ہمارے ہاں عام طور پر معاشرے میں جو سب سے بڑی گواہی دی جاتی ہے وہ یہ جو ہمارے ہاں انتخابات کا ایک سلسلہ ہے نا، الیکشن ہوتے ہیں، بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں، عام انتخابات ہوتے ہیں، کونسلر، چیئرمین چنے جاتے ہیں، ایم این اے، ایم پی اے چنے جاتے ہیں،
یہ بھی ایک انسان کی طرف سے بہت بڑی گواہی ہے. یعنی انسان جو ووٹ ڈالتا ہے نا کسی بھی شخص کو یا کسی بھی لحاظ سے کسی بھی حیثیت سے جب ووٹ ڈالتا ہے تو وہ ووٹ ڈالنے والا جس شخص کو ووٹ ڈال رہا ہے گویا وہ اس کے بارے میں یہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ شخص عادل بھی ہے، منصف بھی ہے، ایماندار بھی ہے، دیانتدار بھی ہے اور لوگوں کا خیر خواہ بھی ہے. اس لیے کہ جو الیکشن انتخابات ہوتے ہیں تو سیاستدان یا جو الیکشن لڑنے والا ہوتا ہے تو اس کی جو ساری تقریریں ہوتی ہیں، جو دعوے ہوتے ہیں، وہ اسی چیز سے مبنی ہوتے ہیں نا کہ جناب ہم آئیں گے تو دودھ کی نہریں بہا دیں گے، شہد کی نہریں بہا دیں گے، ہم آپ کے پیروں تلے جو ہے وہ پلکیں بچھا دیں گے. یہ سارے دعوے ہوتے ہیں انتخابات کے اندر. اپنی سچائی کی گواہیاں دی جاتی ہیں، اب دوسرے کو جھوٹا قرار دے کر اپنی جو ہے وہ ایمانداری کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں کہ جناب آپ ہمیں ووٹ دیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. یہ سب عام طور پہ ہوتا ہے، کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں. اب جب اگلا کسی کو ووٹ دیتا ہے تو گویا آپ نے اس کے حق میں ووٹ دے کر یہ گواہی دی ہے کہ اس نے جو کچھ کہا ہے یہ سچا ہے، یہ جو کچھ کہا ہے سچا ہے. یہ گواہی ہے حکومتی سطح پہ، عوامی سطح پہ. اب جس کے حق میں جتنی زیادہ گواہیاں آئیں گی، جتنے زیادہ ووٹ آئیں گے، وہ کامیاب ٹھہرے گا. وہ کامیاب یہی طریقہ کار ہے نا جمہوری نظام میں. تو گواہی صرف یہ نہیں ہے کہ انسان عدالت پہ جا کر کسی کے خلاف یا کسی کے حق میں گواہی دے. گواہی یہ بھی ہے کہ آپ کسی کو ووٹ دے رہے ہیں، وہ گواہی ہے آپ کی. اب آپ کی گواہی جو ہے اس کے نتیجے میں عموماً ہمارے ہاں جو حکمران آتے ہیں تو سارے کے سارے تقریباً ہی شاذ و نادر ہی کوئی اس میں اگر ایک دو بندے ایسے ہوں، ورنہ تو آب گہوا سارا بگڑا ہوا ہے. بہرحال گواہی کی بات ہو رہی ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ عدل و انصاف کے ساتھ قائم رہو اللہ کے لیے. گواہی دو تو وہ بھی اللہ کے لیے، چاہے وہ تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ گواہی تمہارے والدین کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. اب ماں باپ ایسا رشتہ ہے دنیا میں کہ اس سے زیادہ قریبی رشتہ کسی کے ساتھ کیا ہوگا؟ کس کے ساتھ ہوگا بات؟ سب سے قریبی رشتہ انسان کا یا تو اولاد کا ماں باپ سے ہوتا ہے یا ماں باپ کا اولاد سے ہوتا ہے. اس سے قریبی تو کوئی دنیا میں کوئی رشتہ نہیں دنیا داری کے لحاظ سے. لیکن رب نے فرمایا کہ اگر والدین کے خلاف بھی تمہیں حق پر گواہی دینی پڑے تو اللہ کی رضا کے لیے اس کے بھی پیچھے نہیں ہٹنا ہے. والاقربین، چاہے وہ قرابت داروں کے ہی خلاف کیوں نہ دی جائے، رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ دی جائے، حق پر گواہی دو، سچ پر قائم رہتے ہوئے سچی گواہی دو، چاہے اس گواہی میں کوئی بھی آئے، اس گواہی کی زد میں کوئی بھی آئے. آگے فرمایا ان یکن غنیا او فقیرا. اب جس کے حق میں یا جس کے خلاف تم گواہی دے رہے ہو سچ پر مبنی، چاہے وہ کوئی امیر ہو یا غریب ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر کوئی امیر غلط کرتا ہے تو اس کے خلاف گواہی دو، اور اگر کوئی غریب غلط کرتا ہے تو غریب ہونا یہ غلط کرنے کا سرٹیفکیٹ نہیں ہوتا. یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی غریب چوری کرے تو کہا جائے گا یار غریب آدمی ہے چھوڑ دو اس کو.
شریعت کا معیار تو جو غریب کے لیے ہے وہی امیر کے لیے ہے، جو امیر کے لیے ہے وہ غریب کے لیے ہے۔ تو فرمایا کہ چاہے کوئی غریب ہو یا امیر ہو، گواہی سچ پر مبنی تم نے دینی ہے۔ فرمایا فاللہ اولا بہما، اللہ تعالی نے فرمایا کہ انسان عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی کے حق میں گواہی دیتا ہے انسان، اور وہ گواہی اکثر اوقات انسان غلط دیتا ہے، جھوٹ پر مبنی دیتا ہے، کہ کوئی رشتہ دار پھنس گیا کسی معاملے میں کہ جناب یار اپنا آدمی ہے، اس کے حق کی بات کر جاؤ، بھلے وہ ناحق ہی کیوں نہ کر رہا ہو۔ کوئی اپنی برادری کا ہے، اس کے حق کی بات کر جاؤ، چاہے وہ ناحق ہی کیوں نہ کر رہا ہو۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، تعلق، کسی جگہ کوئی کام پھنس جاتا ہے تو انسان سب سے پہلے کس کو ڈھونڈتا ہے؟ کسی تعلق والے کو۔ پولیس میں کوئی کام پھنس گیا، کسی تعلق والے کو دیکھو یار۔ کسی دفتر میں کوئی کام پھنس گیا، کسی تعلق والے کو دیکھو یار، کچھ لے دے کے معاملہ۔ یہ سب کیا ہے؟ جھوٹی گواہیاں ہیں۔ اب بندہ کیا کرتا ہے کہ یار یہ اپنا آدمی ہے، اس کا خیال کرو، چاہے غلط کام ہی کیوں نہ ہو اس کا ساتھ دو۔ اب انسان اپنی سوچ کے مطابق اس کے ساتھ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ خیر خواہی کر رہا ہوتا ہے، خیر خواہی کر رہا ہوتا ہے نا۔ اب مثال کے طور پر کسی کا بچہ پکڑا گیا چوری کے کیس میں، اور اس کے تعلقات تھے کسی پولیس افسر سے، اب اس کو فون کرے گا کہ جناب میرا بچہ پکڑا گیا ہے، یا یہ میرے دوست پکڑا گیا ہے، میرا کوئی فلاں رشتہ دار، میرا تعلق دار پکڑا گیا ہے، اس کا کچھ کرو یار۔ وہ آگے کہے گا یار میرے دوست کا فلاں ہے، اس کو چھوڑ دو۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اب جب جو چھڑوا کے لائے گا وہ کہے گا ایسا ہے یار، تیری بڑی مہربانی، تو نے میرا بڑا ساتھ دیا۔ یہ عموماً ہمارے ہاں یہ گفتگو ہوتی ہے، یعنی کہ اس نے اس پر مہربانی کی ہے اس کی سوچ کے مطابق۔ تو جو جس کے خلاف یا جس کے حق میں گواہی دیتا ہے اور اس کے نتیجے میں کسی کو نفع حاصل ہو جاتا ہے، فائدہ مل جاتا ہے، تو وہ اگلا یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ بڑی مہربانی کی ہے، خیر خواہی کی ہے، اس کے ساتھ بڑا میں نے نیکی والا معاملہ کر دیا ہے، اس کو فائدہ پہنچایا ہے۔ لیکن رب فرماتا ہے فاللہ اولا بہما، فرمایا اللہ ان لوگوں کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے، تم سے زیادہ خیر خواہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والدین اگر غلط کرتے ہیں تو ان کے خلاف بھی گواہی دو، رشتہ دار اگر غلط کرتے ہیں تو ان کے خلاف بھی گواہی دو، کوئی امیر غلط کرتا ہے اس کے خلاف بھی گواہی دو، کوئی غریب اگر ناحق غلط کرتا ہے تو اس کے خلاف بھی گواہی دو۔ تم غلط کرنے پر اس کے حق میں گواہی دے کر یہ سوچتے ہو کہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں، جبکہ اللہ فرماتا ہے تم سے زیادہ اللہ ان لوگوں کا خیر خواہ ہے۔ اس لیے کہ رب تو مالک ہے، رب تو خالق ہے، تمہارا تعلق تو صرف اتنا ہے کہ دوستی یاری ہے، تمہارا تعلق تو صرف اتنا ہے کہ ایک قبیلے سے ہو، تمہارا تعلق تو اتنا ہے کہ ایک خاندان سے ہو۔ لیکن جس رب نے اس کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے، جو اس کو سانسیں دے رہا ہے، جو اس کو رزق دے رہا ہے، جس نے اس سے آخرت میں حساب لینا ہے، وہ زیادہ خیر خواہ ہوگا یا تم یا میں زیادہ خیر خواہ ہوں گے؟ تو رب فرما رہا ہے کہ کسی کا بھی، چاہے والدین ہوں، رشتہ دار ہوں، قبیلے والے ہوں، دوست ہوں، احباب ہوں، پڑوسی ہوں، یہ سمجھ کر غلط گواہی مت دینا کہ میں ان کی خیر خواہی کر رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ حق کے ساتھ انصاف پر قائم رہنے والے بن جاؤ،
اس لیے کہ جن کے خلاف یا جن کے حق میں جھوٹی گواہی دو گے رب ان کا زیادہ خیر خواہ ہے تم سے، رب زیادہ خیر خواہ ہے۔ اور فرمایا فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، رب نے فرمایا لہٰذا تم خواہش کی پیروی کر کے عدل سے روگردانی نہ کرنا، یعنی اپنے تعلقات کی بنا پر، اپنے تعلقات کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنے تعلقات کو اہمیت دیتے ہوئے عدل و انصاف کو مت چھوڑنا، عدل و انصاف کو نہ چھوڑنا۔ اور جب عدل و انصاف چھوٹتا ہے تو پھر معاشرے تباہ ہوتے ہیں، جو ہمارے ہاں آج کل عموماً ہو رہا ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ پناہ مانگتا ہے اس کورٹ کچہری سے، پناہ مانگتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی عدالت کا منہ دیکھنا نصیب نہ کرے۔ یعنی یہ عدالتیں، یہ ججوں والا معاملہ، یہ قاضی القضاء والا جو سلسلہ تھا، یہ تو اسلام نے قائم ہی اس لیے کیا تھا کہ کسی کے ساتھ بھی اگر ذرہ برابر بھی کوئی زیادتی ناانصافی ہوتی ہے، چاہے وہ کوئی امیر ہو یا غریب ہو، انصاف اس تک پہنچنا چاہیے۔ عدالتی نظام ہی تھا نا، قاضی قائم ہی اس لیے کیے گئے اسلام کے اندر، اور یہ اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، خلفائے راشدین کی سیرت کو پڑھ کر دیکھیں تو وہاں انسان کو اگر کسی بھی ناانصافی کا خدشہ ہوتا تھا کسی کی طرف سے تو اس کو اس بات کا خوف نہیں ہوتا تھا کہ یہ مجھ سے جو ہے وہ ناانصافی یا زیادتی کر جائے گا اور میرا کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا۔ ان کو اس بات کا خوف نہیں تھا۔ اور آج جو ناانصافی کرتے ہیں، جو زیادتی کرتے ہیں، جو غلط کرتے ہیں، ان کو اس بات کا خوف نہیں ہے کہ ان سے کوئی پوچھ لے گا۔ یعنی معاملہ الٹ ہو گیا، معاملہ الٹ ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنی خواہشات کو سامنے رکھتے ہوئے عدل و انصاف سے روگردانی مت کرنا، اور فرمایا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اور فرمایا اگر تم نے گواہی میں ہیر پھیر کری یا سچی گواہی دینے سے اعراض کیا، یعنی جان چھڑائی، تو رب نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تم لوگوں کے سامنے جھوٹی گواہی دے جاؤ گے، کسی قاضی کے سامنے جھوٹی گواہی دے جاؤ گے، دنیا میں کسی کے حق میں غلط گواہی دے جاؤ گے، کسی کو ناحق پھنسا دو گے، کسی کے ساتھ گواہی دے کر غلط زیادتی دنیا میں کر جاؤ گے، لیکن فرمایا کہ اللہ تو تمہارے سارے کاموں کو جانتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تم جو کام کرتے ہو رب کو ہر اس کام کی خبر ہوتی ہے، چاہے لوگوں سے چھپ کر کرو یا لوگوں کے سامنے کرو، رب تمہارے ہر کام سے باخبر ہے، رب ہر کام سے باخبر، چاہے ٹیبل کے نیچے سے کچھ لیا جائے یا ٹیبل کے اوپر سے لیا جائے، رب سب جانتا ہے، رب سب جانتا ہے۔ لیکن یہ آج ہمارے بے حسی کا عالم ہے اور دین سے بیزاری اور دوری کا عالم ہے کہ اس قسم کی باتیں، انصاف پر مبنی باتیں، رشوت کے خلاف باتیں، آپ کسی سرکاری افسر کو بلاؤ نا اور اس کو بٹھاؤ اور پھر اس سے باتیں سنو، ایسی ایسی باتیں کہانیاں آپ کو سنائے گا، اور پھر جب اسی سے اگر
انصاف پر اور رشوت کے خلاف اگر بات کرو تو پھر آپ اس سے زیادہ منصف اور اس سے زیادہ ایماندار شخص کس کو نہیں پاؤ گے. یعنی دوسرے کی اصلاح کرنے کے لیے ہمارے پاس 100 باتیں ہوتی ہیں، 1000 باتیں ہوتی ہیں، لیکن مجھ سمیت ہر شخص اگر اپنے اوپر جب آئے گا نا معاملہ تو پھر ہمارا کردار کچھ اور ہوتا ہے. ہمارا کردار، وہ کہتے ہیں نا کہ آج کے زمانے میں کہ جس کو موقع نہ ملا وہ شریف نکلا، جس کو موقع نہ ملا وہ شریف نکلا، اور جس کو جہاں کوئی ذرہ برابر بھی کا موقع ملا تو پھر وہ اس حمام میں سارے ہی ننگے ہیں، چاہے وہ علاقائی سطح کا ہو یا قومی سطح کا ہو. اور یہ صرف حکمرانوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ نہیں کہ صرف حکمران چور ہیں. اگر احادیث اور قرآن کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو حکمران اس لیے چور ہیں کہ عوام چور ہے. سچی بات ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قوم انسان کم تولنا اور جھوٹ بولنا شروع کرے گی اللہ تعالیٰ اس پر ظالم حکمران مسلط فرما دے گا. آج گھومے نا معاشرے کے اندر، مارکیٹوں کے حال دیکھیں، بازاروں کے حال دیکھیں، کس قدر 2 نمبریاں ہیں یا نہیں ہیں، دھوکے فراڈ ہیں یا نہیں ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے یا نہیں دیا جا رہا. پیچھے اگر منڈیوں سے 5 روپے 10 روپے بڑھتے ہیں تو محلے کی دکان میں اگلے ہی 10 منٹ کے اندر 20 روپے بڑھ جاتے ہیں، حالانکہ پرانا اسٹاک ان کی دکانوں میں بھرا پڑا ہوتا ہے، لیکن وہ پرانا اسٹاک بھی نئی قیمت پر بکتا ہے یا نہیں بکتا؟ بکتا ہے. مجھے بتاؤ، یہ پھر حکمران چور ہیں؟ یہ ہماری اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا نتیجہ ہے کہ ہم مشکل میں پڑ گئے. ایسے کرپٹ اور ظالم اور جابر قسم کے حکمران ہم پر مسلط ہو گئے کہ جس کو عوام کی کوئی فکر نہیں ہے، اس لیے کہ عوام کو عوام کی کوئی فکر نہیں. سورہ آل عمران میں وہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ گزری تھی کہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ جو قوم جب تک اپنی حالت خود نہیں بدلنا چاہتی رب بھی اس کی حالت نہیں بدلتا. ہم خود اپنی اصلاح نہیں کرتے، دوسرے کو ہم جو ہے وہ اللہ کا ولی بنانے میں جت جاتے ہیں. تو پہلے ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے. رب نے فرمایا کہ یہ جو تمہیں تکلیف اور تمہیں جو پریشانی پہنچتی ہے یہ تمہارے اپنے اعمال اور تمہاری اپنے ہاتھ کی کمائی ہے. تو رب نے فرمایا کہ اپنی خواہشات کی بنا پر انصاف سے روگردانی نہیں کرنی ہے، اور اگر تم ہیرا پھیری کرو گے گواہی میں تو پھر اللہ تمہارے ہر کام سے باخبر ہے. آگے رب ذوالجلال نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، آمنو باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ. حالانکہ پہلے ایمان والا ہی ہے. یا ایھا الذین آمنو، رب نے کیا فرمایا؟ اے ایمان والو اللہ پر ایمان لاؤ. اے ایمان والو اللہ پر ایمان. ایمان والے پہلے ہی، وہ تو پہلے ہی اللہ پہ ایمان لا چکا ہے، تو پھر سے کس معاملے میں ایمان لانا ہے اللہ پر؟ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر. گویا کہ اللہ رب العزت پر دائمی طور پر ایمان لاؤ. اسے قرآن مجید میں نا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. اسلام میں پورے، یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، کہ ظاہری طور پر تو کلمہ زبان پر ہے، ظاہری طور پر داڑھی تو چہرے پر ہے، ظاہری طور پر تو لباس مسلمانوں والا ہے، ظاہری طور پر تو نماز پڑھنے والا ہے،
ظاہری طور پر جو ہے وہ روزے رکھنے والا ہے، ظاہری طور پر تو سارا اس کا لبادہ مسلمانوں والا ہے، لیکن کرتوت سارے کے سارے جو ہے وہ شیطانوں والے، شیطانوں والے۔ وہ جیسے میں نے ابھی کچھ دن پہلے ایک تحریر پڑھی، اس میں یہ لکھا تھا کہ کسی غریب کے ساتھ جب کچھ لوگوں نے ناانصافی کی نا، کسی غریب کے ساتھ کچھ بااثر لوگوں نے ناانصافی کی، تو اس غریب نے کہا کہ چلو آج اللہ تعالی سے مسجد میں جا کر ان کی شکایت کرتا ہوں، ان بااثر لوگوں کی جنہوں نے مجھ سے زیادتی کی ہے، میرے ساتھ ظلم کیا ہے، میں آج مسجد میں جا کر اللہ سے ان کی کیا کروں گا؟ شکایت کرتا ہوں کہ ان فلاں فلاں لوگوں نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے۔ لیکن اس میں لکھا تھا کہ جب وہ غریب، وہ مظلوم انسان جب مسجد میں داخل ہوا تو وہ حیرت میں پڑ گیا کہ جنہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا تھا وہ سارے کے سارے مسجد کی پہلی صف میں بیٹھے تھے، وہ سارے کے سارے، آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہا، یہ تحریر کی بات کر رہا ہوں کہ وہ سارے کے سارے جو اس مظلوم کا حق کھائے ہوئے تھے، جو اس کے ساتھ زیادتی کی ہوئے تھے، جو اس کا مال دبائے ہوئے تھے، جو اس پر ظلم کر چکے تھے، وہ ظلم کرنے والے سارے کیا تھے؟ مسجد کے پہلے صف کے نمازی تھے۔ یعنی یہ حال ہے ہمارا آج معاشرے میں مسلمانوں کا کہ ہم نماز کے پابند ہیں، ہم روزے کے پابند ہیں، ہم تسبیح ذکر و اذکار کے پابند ہیں، لیکن کردار کے خالی ہے، کردار کے خالی ہے۔ ہمارا اپنے بھائیوں سے کیا تعلق ہے، ہمارا اپنے رشتہ داروں سے کیا معاملہ ہے، ہمارا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا تعلق ہے، ہمارا اپنے کاروبار کرنے والے جن سے کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہے، ہمارے ماتحت جو ملازمین ہیں ان کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہے، اس معاملے میں ہم زیرو ہے، اس معاملے میں ہم زیرو ہیں۔ اسی لیے حدیث پاک میں آیا نا کہ کسی انسان کے بارے میں رائے قائم کرنی ہو وہ اچھا ہے یا برا ہے، فرمایا اس کے ساتھ پیسے کا لین دین کر کے دیکھو، کتنا بڑا اللہ کا ولی ہے سامنے آ جائے گا، پیسے کا لین دین کر کے دیکھ لو۔ فرمایا یا تو اس کے ساتھ سفر کر کے دیکھ لو، سفر کرو مہینے بھر کا، 15 دن کا، 20 دن کا، سفر میں لوگوں کے ساتھ اس کا کس طرح کا تعلق ہوتا ہے، بیہیویئر ہوتا ہے، رویہ ہوتا ہے، پتہ چل جائے گا یہ کتنا صابر ہے، کتنا شاکر ہے۔ یا پھر اس کے ساتھ کوئی تعلق داری قائم کر کے دیکھ لو، اس کی قربت اختیار کر کے دیکھو، پتہ چل جائے گا یہ کتنا کھرا ہے، کتنا کھوٹا ہے، اوپر سے کتنا صاف ہے، اندر سے کتنا کالا ہے، پتہ چل جائے گا۔ تو ظاہری طور پر تو ہر شخص ہی خوشبو لگا کر، اچھا لباس پہن کر اور شریف النفس دکھتا ہے، لیکن اندر کیا کچھ ہے یہ تو جب اس کے انسان قریب ہوتا ہے نا تو قربت والوں کو پتا ہوتا ہے، قربت والوں کو پتا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والو اللہ پر ایمان لاؤ، اوپر اوپر سے نہیں، دائمی طور پر، وَرَسُولِهِ اور اس کے رسولوں پر، وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے اس رسول پر نازل کی ہے، یعنی قرآن مجید، وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ اور ان کتابوں پر بھی جو اللہ تعالی نے اس سے پہلے نازل فرمائی ہیں، یعنی قرآن مجید سے پہلے توریت، زبور، انجیل، صحائف آسمانیہ، ان پر بھی ایمان لاؤ۔ اور فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، رب ذوالجلال نے فرمایا اور جس شخص نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، اس کے فرشتوں کے ساتھ کفر کیا، اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کیا اور یوم آخرت کا انکار کیا، فرمایا فقد ضل ضلالا بعیدا، تو
تو وہ بے شک وہ گمراہی میں بہت دور جا پڑا، بہت دور جا پڑا۔ آگے فرمایا ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا، فرمایا بے شک جو ایمان لائے اور پھر ایمان لانے کے بعد انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لائے اور پھر ایمان لانے کے بعد کفر کیا، اور اس کے بعد وہ کفر میں اس قدر بڑھ گئے، ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا، یعنی وہ کفر میں اتنے زیادہ آگے بڑھ گئے کہ اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا اور نہ کبھی انہیں راہ راست پر چلائے گا، نہ انہیں راہ راست پہ چلائے گا، اس لیے کہ اللہ نے ان کو ایک موقع دیا، وہ ایمان لائے، انہوں نے پھر کفر کیا، رب نے پھر ان کو موقع دیا، وہ ایمان لائے لیکن انہوں نے پھر کفر کیا، اور پھر کفر میں اس قدر آگے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسوں کو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دے گا، ہدایت نہیں دے گا۔ یہ وہی بات جو سورہ بقرہ میں تفصیل کے ساتھ گزری تھی کہ جب اللہ تعالیٰ ہی کسی کو ہدایت نہ دینا چاہے تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ اس لیے کہ ہدایت گمراہی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو گمراہی پر ہی رکھے گا تو پھر اس گمراہ ہونے والے کا کیا قصور ہے؟ قصور یہ ہے کہ رب نے جب اس کو موقع دیا تھا لیکن وہ اپنی سرکشی میں اس قدر آگے بڑھ گیا، اس قدر اللہ رب العزت کی نافرمانی میں آگے بڑھا، تو یہ جو دائمی اس کی گمراہی ہے یہ اس کی سرکشی کی سزا ہے، سزا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا بشر المنافقین، فرمایا منافقین کو خوشخبری دیجئے، بأن لهم عذابا علیما، کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب۔ اب یہ جو خوشخبری والا اللہ رب العزت نے فرمایا تو خوشخبری تو اچھی خبر کی ہوتی ہے، خوشخبری اچھی خبر کی ہوتی ہے، تو عذاب تو اچھی خبر نہیں ہے، عذاب اچھی خبر نہیں ہے۔ لیکن یہ اللہ رب العزت کا جو کلام کا انداز ہے نا، بعض اوقات انسان کسی کو بہت زیادہ سمجھاتا ہے، بہت نصیحت کرتا ہے، اس کو ایک ایک بات بتاتا ہے، یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ مت کرو۔ جب بہت زیادہ سننے کے بعد بھی انسان جب کسی کی بات پر عمل نہیں کرتا نا، اور وہ اس کے خلاف ہی کرتا ہے، تو پھر وہ کیا کہتا ہے؟ جا بیٹا اب مزہ چکھ، اب کیا کر، مزہ چکھ۔ تو یہاں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کو ایمان کے اللہ نے قریب کیا، انہوں نے پھر کفر کیا، پھر اللہ نے ان کو ایمان کے قریب کیا، انہوں نے پھر کفر کیا، اور پھر کفر میں یہ اتنا آگے بڑھے تو اب رب نے فرمایا کہ اب ان کو سناؤ خوشخبری کہ اللہ تعالی نے تمہارے لیے بڑا ذلت والا اور دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ آگے فرمایا الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، فرمایا کہ جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، مسلمانوں کو چھوڑ کے الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، جو کافروں کو دوست بناتے ہیں مومنین کو چھوڑ کر، فرمایا ایبتغون عندہم العزت، اور وہ کافروں کے پاس غلبہ تلاش کرتے ہیں، کافروں کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم کافروں سے ذرا تعلقات بڑھائیں گے، کافروں سے ہم جو ہے وہ ذرا دوستی یاری بڑھائیں گے تو ان سے ہمیں کیا ملے گا؟ غلبہ ملے گا، مدد ملے گی، عزت ملے گی۔ لیکن رب نے فرمایا کہ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، فرمایا بے شک ساری عزتیں، سارے غلبے تو اللہ کے لیے ہیں، ساری عزتیں تو اللہ کے پاس ہیں، سارے غلبے اللہ کے پاس ہیں۔ اور جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں،
اور ان سے یہ امید لگا کر بیٹھے ہیں کہ یہ ہماری مدد کریں گے، یہ ہمیں عزت دیں گے، یہ ہمیں غلبہ دیں گے، یہ ہمیں سپورٹ کریں گے، قطعاً نہیں کریں گے، قطعاً نہیں کریں گے۔ یہ تو قرآن کی بات ہے نا، قرآن کی بات ہے۔ اور فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، کہ اللہ کی بات سے زیادہ سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ کوئی ہے کائنات میں جو رب سے زیادہ سچ بات کرنے والا ہو؟ یہ اللہ کی بات ہے، اور ہم نے اب آنکھوں سے اپنے ہوش میں مشاہدہ کر لیا ہے۔ پاکستان کے اندر IMF پاکستان کی مدد کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ پیسہ دے رہا ہے نا، دے رہا یا نہیں دے رہا؟ پیسہ دے رہا ہے۔ حکمران کہتے ہیں کہ ہمیں انہوں نے اتنا سپورٹ کیا ہے، پاکستان کو دیوالا ہونے سے بچا دیا ہے، ہمیں ان کے آگے بات کرنی پڑے گی، ہم مجبور ہیں، فلاں ہیں، ڈھمکانا ہے۔ اب ظاہری طور پر دیکھا جائے تو IMF پاکستان کو پیسہ دے کر اس کی مدد کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں پاکستان کا دیوالیہ نکال دیا ہے، پاکستانی قوم کو غلام بنا دیا ہے۔ مجھے بتاؤ پاکستان کی معیشت کیا آزاد ہے؟ پاکستان کی معیشت، پاکستان میں پیٹرول پاکستانی قوم اور حکمران اس کا وہ نہیں کر سکتے انتخاب۔ بجلی کی قیمت کا انتخاب پاکستانی حکمران یا پاکستانی قوم نہیں کر سکتی۔ گیس کی قیمت کا انتخاب پاکستانی قوم یا پاکستانی حکمران نہیں کر سکتے۔ آپ کی معیشت کا فیصلہ آپ یا آپ کے حکمران نہیں کر سکتے، اس لیے کہ انہوں نے جو مدد کا ڈھونگ رچایا تھا، اس رچائے ہوئے گیم میں پاکستان، پاکستانی قوم اور حکمران اس قدر پھنس گئے ہیں کہ اب چاہ کر بھی نہیں نکل سکتے، چاہ کر بھی نہیں نکل سکتے۔ اس لیے کہ وہ جو مدد اور سپورٹ کا جو لبادہ اوڑھ کر اس یہود و نصارہ نے مسلمان قوم کو جو یرغمال بنایا ہے، آنے والی 10 پشتیں بھی اس غلامی سے نہیں نکل سکتی۔ رب قادر ہے نکالنا چاہے تو وہ تو قادر مطلق ہے، لیکن ظاہری طور پر جتنے پھنسے ہیں نا پاکستانی قوم، یہ تو رب کا کرم ہے، اس ملک پر رب کا کرم ہے۔ اور یہ ہمارے بزرگوں نے ایسا نہیں کہا کہ پاکستان قیامت کی فجر تک کے لیے بنا ہے۔ پاکستان قیامت، صبح قیامت تک قائم رہنے کے لیے بنا ہے۔ یہ رب کا انعام ہے، رب کا انعام۔ ورنہ یہ جتنا چھوٹا ملک ہے نا، یہ جتنے بڑے بڑے مگرمچھ دنیا بھر میں بیٹھے ہیں، کب تک کھا جاتے ہیں اس کو، اور کھایا بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کھایا بھی ہے، باہر والوں نے بھی اور اندر والوں نے بھی۔ لیکن یہ رب کی نعمت ہے، رب نے اس کو قائم کیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ کافروں کو جو دوست بناتے ہیں اور ان سے جو عزت حاصل کرنے کی جو امید لگا کر بیٹھے ہیں، کچھ نہیں ملنے والا۔ عزت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ عزت رب کے پاس ہے۔ اور جب تک مسلم قوم، مسلم امہ رب کے دروازے پر جھکی ہوئی تھی، ساری دنیا ان کے قدموں میں جھکی ہوئی تھی۔ حضرت فاروق اعظم کی تاریخ اور سیرت ایسے تو نہیں لوگ بیان کرتے نا۔ کیا آج کی مسلم ریاستیں اس وقت سے چھوٹی ہیں؟ بڑی ہیں۔ افرادی قوت کے اعتبار سے اربوں کی تعداد ہے مسلمانوں کی، لیکن بات وہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ ایک وقت آئے گا کہ میری امت مغلوب ہوگی اور یہ ساری کفر کی طاقتیں اس پر غلبہ اختیار کر چکی ہوں گی۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا رسول اللہ کیا ہم اس وقت تعداد میں آج سے بھی زیادہ تھوڑے ہو جائیں گے؟ جو یہ سارے کے سارے
جو آج ہمارے نام سے یہ کانپتے ہیں کل یہ ہم پر غلبہ حاصل کر لیں گے؟ حضور نے فرمایا نہیں، تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے، لیکن فرمایا ان کے دل میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ پوچھا یا رسول اللہ وہن کیا چیز ہے؟ فرمایا دنیا کی محبت اور موت کا خوف۔ دنیا کی محبت، موت کا خوف آج ہر ایک شخص کے دل میں ہے، ہر ایک شخص کے دل میں۔ اور اسی دنیا کی محبت اور لالچ اور موت کے ڈر سے مسلمان وہ دنیا بھر میں ذلت اور رسوائی اٹھا رہا ہے، اٹھا رہا ہے۔ یعنی اپنے ملک کے اندر، اب یہ پچھلے دنوں واقعہ ہوا نا فیصل آباد کے اندر، کیا علاقہ ہے جڑاں والا میں، عیسائی کمیونٹی کے اوپر جو دھاوا بولا گیا، پوری پاکستانی مسلم حکمران کمیونٹی، عالمی قوتیں، پاکستان کا میڈیا، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، قومی میڈیا ہو، سب کے سب لگے پڑے ہوئے ہیں کہ عیسائی مسلم جو اقلیت ہے ان کے خلاف یہ ظلم کیوں ہوا ہے۔ جواب مانگ رہے ہیں مسلمانوں سے، جواب مانگ رہے ہیں، لیکن کسی نے بھی آج تک یہ بات کسی کی زبان سے سنی یہ واقعہ ہوا کیوں؟ کہیں آپ نے میڈیا پہ اس چیز کا تذکرہ سنا ہے کہ یہ واقعہ ہوا کیوں؟ چرچ کیوں جلا دیے گئے؟ حملہ کیوں کر دیا گیا؟ مسلمان پاگل ہے؟ مسلمانوں کا دماغ خراب ہے؟ ہاں، اتنا اس واقعے کو کیوں اچھالا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ پاکستان کے اندر جو میڈیا ہے اس کا ایک ہی ایجنڈا ہے، پہلے بھی رہا ہے اور آج بھی کوئی موقع جانے نہیں دیتے ہیں کہ مسلمان دہشت گرد ہے، مسلمان دہشت گرد ہے۔ یہ پہلے ماضی کے اندر مسلمانوں پر دہشت گردی اور ٹیررزم کا لیبل نہیں لگایا گیا، آج بھی یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ اور ہوتا کیا ہے، یہ سارا اتنا معاملہ، اتنے سے معاملے کو اتنا کر کے بڑھائیں گے اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ پاکستان سے دہشت گردی ختم کرنی ہے، امریکہ مائی باپ ہماری مدد کرے، امریکہ مائی باپ ہماری مدد کرے، پاکستان سے کیا کرنی ہے؟ دہشت گردی ختم کرنی ہے۔ دہشت گردی ہوئی کیوں؟ ہاں، کسی نے اس پر سوال اٹھایا ہے؟ نہیں۔ بس میں تو اب وہ کل دیکھ رہا تھا کہ ہر ٹی وی چینل کے اوپر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خط چلایا جا رہا ہے۔ اب دیکھو معاملہ کچھ ہوتا ہے، اس کے تناظر میں بات کچھ نکالتے ہیں، اس لیے کہ سرکاری مولوی بھی تو یہاں موجود ہے نا، کہ جو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایسی چیزیں ان حکمرانوں کو، ان لفافہ مافیا کو نکال کر دیتے ہیں کہ دیکھو اس سے تمہارے اس نظریے، تمہارے اس بیانیے کو تقویت ملے گی۔ اب وہ خط حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک عیسائی لوگوں کی طرف جو حضور نے خط لکھا تھا اور ان کو اسلام کی طرف سے امن کا ایک پیغام دیا تھا، اور ان عیسائیوں کو یہ بتایا تھا حضور نے خط کے ذریعے کہ تم امن کے ساتھ رہتے رہو، کوئی مسلمان تمہیں تکلیف نہیں پہنچائے گا، کوئی مسلمان تمہارے عبادت گاہوں کو نہیں جلائے گا، کوئی مسلمان تمہارے مال کو نقصان نہیں پہنچائے گا، کوئی مسلمان تمہاری عزت کو نقصان نہیں پہنچائے گا، کوئی مسلمان تمہارے بچوں کو نقصان نہیں پہنچائے گا، تمہیں تحفظ فراہم کرے گا، یہ اسلام کی ذمہ داری ہے، لیکن تم کیا کرو؟ امن کے ساتھ رہتے رہو۔ کس کے ساتھ؟ امن کے ساتھ، امن کے ساتھ۔ لیکن اگر گڑبڑ کرو گے تو پھر اس میڈیا والوں کو یہ مباہلے والی آیت قرآن میں نہیں ملتی۔ یہ جو حضور کا مباہلہ جو ہوا یا ہونے والا تھا، یہ کس کے ساتھ ہوا تھا؟ کوئی آسمان سے قوم اتری تھی؟ یہی عیسائی قوم تھی جو نجران سے آئی تھی اور حضور سے فرمایا تھا
کہ آپ اگر عیسیٰ کو روح اللہ کا بیٹا نہیں مانتے تو ہم آپ سے مباہلہ کرتے ہیں۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے آؤ مباہلہ کرتے ہیں، لاؤ تم بھی اپنے بچوں کو لاؤ، میں بھی اپنے بچوں کو لاتا ہوں، تم بھی اپنی عورتوں کو لاؤ، میں بھی اپنی عورتوں کو لاتا ہوں، اور پھر کرتے ہیں میدان میں بولا مباہلہ۔ حضور نے حسنین کریمین کو بلایا، حضرت فاطمہ الزہرا کو بلایا، حضرت علی المرتضیٰ کو بلایا، اور حضور نے فرمایا حسنین سے کہ بیٹا میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا، تم اس پر آمین کہنا۔ اور دعا کیا تھی کہ اے اللہ ان عیسائیوں کو نیست و نابود فرما دے۔ کیا فرمایا تھا؟ ان عیسائیوں کو نیست و نابود فرما دے۔ اب بتاؤ ان سرکاری مولویوں کو یہ نہیں ملتا؟ ہاں، ان کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہے، قرآن وہاں جڑا والا میں جلایا گیا، اس پر کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، قرآن کی بے ادبی توہین کی گئی، اس پر کوئی بات نہیں، کوئی کارروائی نہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ جناب مسلمان دہشت گرد ہے۔ یہ ابھی چند مہینے پہلے پنجاب کے ہی علاقے میں ایک ملعون عورت نے بیٹھ کر کیا نبوت کا دعویٰ نہیں کیا یا نہیں؟ دنیا کے اوپر اس کی وہ ویڈیو چلی، کہاں گئی وہ عورت؟ کہاں گئی؟ کیا آسیہ ملونہ کو اسی پاکستان کی عدالت نے گستاخ رسول قرار دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ پھانسی کی سزا دی گئی تھی، کہاں گئی؟ مجھے بتاؤ۔ یہ سرکاری مولویوں کا کام ہی یہ ہوتا ہے، ان کو تنخواہ ہی اس بات کی دی جاتی ہے کہ میٹھا میٹھا نکال کر اسلام میں سے دو، اور جتنی اسلام میں جہاد کے بارے میں اور کافروں کی بدماشیوں کے خلاف جو آیات اور احادیث ہیں ان کو چھپا دو، ان کو چھپا دو، ان پر بات نہیں کرنی ہے۔ یہی انداز مرزا ملعون قادیانی کا تھا، مرزا ملعون کا تھا۔ براہینی احمدیہ کے اندر اس کی یہ باتیں تحریریں موجود ہیں۔ اس نے نبوت کا معاذ اللہ دعویٰ کرتے ہی کہا تھا کہ میں نبی ہونے کی حیثیت سے جہاد کو منسوخ کرتا ہوں، جہاد کو منسوخ کرتا ہوں۔ اس نے نماز کو منسوخ نہیں کیا، اس نے روزے کو منسوخ نہیں کیا، اس نے جو ہے وہ زکوٰۃ کو منسوخ نہیں کیا، اس نے ذکر و اذکار کو منسوخ نہیں کیا، اس نے مسجدیں بنانے کو منسوخ نہیں کیا، اس نے خانقاہیں بنانے کو منسوخ نہیں کیا۔ سب سے پہلے کس کو منسوخ کیا؟ جس سے تکلیف انگریز کفار کو سب سے زیادہ تھی۔ اس لیے کہ یہی ایک چیز ہے جذبہ جہاد، جو اگر مسلمانوں میں پیدا ہوا تو روئے زمین پر ان کافروں کا جینا حرام ہو جائے گا، جینا حرام ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العزت نے ایسے تو نہیں فرمایا کہ اگر 100 مسلمان ہوں تو وہ 1000 کافروں پر بھاری ہیں، اور اگر 1000 مسلمان ہوں تو لاکھوں پر بھاری ہیں، لیکن اگر مسلمان ہو لنگڑے لولے نہیں، اپاہج نہیں، ہاں دنیا کی محبت میں پڑے ہوئے لوگ نہیں، جذبہ ہونا چاہیے۔ آج ہمارے پاس 10 منٹ دین کے لیے نہیں ہے، جان کہاں سے دیں گے؟ 10 منٹ دین کے لیے نہیں ہے، اور ہم جان دینے کی بات کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران کے اندر جنگ احد کا پورا واقعہ گزرا کہ جب صحابہ کرام علیہم رضوان زخمی حالتوں میں جنگ اپنا احد کے میدان سے جب واپس مدینے آئے، اور پھر کسی نے خبر پہنچائی کہ یہ کافر دوبارہ سے مدینے پر حملہ کرنے والے ہیں، حضور نے اعلان فرمایا۔ اب ان مجاہدین صحابہ نے یہ نہیں فرمایا حضور میری ٹانگ میں چوٹ لگی ہے، میرے سر میں چوٹ لگی ہے، میرے بازو میں چوٹ لگی ہے، میں تو اتنے دن کا تھکا ہوا ہوں، ابھی تو گھر پہنچے ہیں، سانس تو لینے دیں۔ حضور نے وہاں سے اعلان کیا، سارے مجاہدین صحابہ زخمی حالت میں مسجد نبوی کے سامنے تلوار لے کر کھڑے تھے۔ یہ تھا جذبہ، یہ تھا جذبہ۔ اور ہمارا اذان ہوتی ہے تو چلو نماز میں کپڑے خراب ہیں یار، کیا ہے
کپڑے خراب ہیں، اور اسی مسلمان سے کہے کہ جناب آؤ یار چلے ذرا فلاں جگہ دعوت ہے، یا فلاں جگہ تمہیں آج کڑھائی کھلاتا ہوں، یا ابھی میں آیا کپڑے بدل کے، کیا کہا؟ 2 منٹ میں کپڑے بدل کے آیا۔ یہ ہماری حالت ہے کہ ہم چند بوٹیوں پر جو ہے وہ بکتے ہیں، لیکن دین کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلم امہ کو اس کا کھویا ہوا وقار عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔